حي على الفلاح. زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ ذرا تاریخ کی ان عظیم ترین ہستیوں پر غور کریں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد۔ آخر ان سب میں ایسی کون سی بنیادی کڑی ہے جو انہیں آپس میں جوڑتی ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ الگ الگ زمانوں اور مختلف علاقوں میں آنے والے ان تمام رہنماؤں کی بنیادی تعلیمات بالکل ایک جیسی تھیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک قدیم اور انتہائی اہم متن کی روشنی میں اسی گہرے سوال کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان تمام ہستیوں کو ایک ہی لڑی میں آخر کیسے پرویا گیا ہے۔ تو اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم بڑی دلچسپی اور جوش کے ساتھ ایک نہایت اہم مذہبی متن یعنی تدبر قرآن کی تفسیر کے ذریعے سورہ شورا کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک عام تاریخی مطالعہ نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے ایک واحد پیغام صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا اپنی آخری اور حتمی شکل تک پہنچا۔ تو چلیے اس متن کے چھپے ہوئے مفاہیم کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آج کا خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوگا موضوعات اور پس منظر سے، پھر ہم خدا کی عظمت، پیغمبر کے کردار اور دین واحد کے تصور کو سمجھیں گے، اس کے بعد اختلافات کی جڑ اور آخر میں حتمی واپسی پر بات کریں گے۔ بس یہ چھوٹی سی فہرست ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، موضوعات اور تاریخی پس منظر، ایک الوداعی تنبیہ۔ تو چلیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس وقت سورہ شورا منظر عام پر آئی، وہ مکہ کا ایک انتہائی کشیدہ اور تناؤ سے بھرا ہوا دور تھا۔ وقت کا یہ تسلسل خود پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ ابتدائی مکی دور میں تو صرف دعوت شروع ہوئی تھی، لیکن اس صورت کا تعلق بالکل آخری مکی دور سے ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ یہ مکہ کے سرداروں کے لیے ایک آخری اور الوداعی تنبیہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ ہجرت مدینہ سے ٹھیک پہلے کا وہ نازک وقت تھا جہاں ایک طرف پرانی انفرادی تبلیغ ختم ہو رہی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے ایک نئے اور منظم اجتماعی دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ واقعی یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ دوسرا حصہ، خدا کی عظمت اور ربوبیت کا جلال۔ تاریخی آلات سے نکل کر اگر ہم اس متن کے زبردست اور شاعرانہ منظر کشی پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں خالق کائنات کی عظمت کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ واقعی تصور کو ہلا دینے والا ہے۔ ذرا اس اقتباس کو دیکھیں، آسمان اوپر سے پھٹے پڑتے ہیں۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کی ہیبت، جلال اور بلندی اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان جیسی وسیع چیز بھی اس عظمت کے بوجھ کے تلے شک ہونے یعنی پھٹ جانے کے قریب ہے۔ یہ تشبیہ انسان کو اچانک کائنات کی وسعت اور اس کے خالق کی لامحدود طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اور پھر متن مزید ایک دلچسپ منظر پیش کرتا ہے۔ اس ربوبیت کے دربار میں فرشتے آخر کیا کر رہے ہیں؟ وہ دو نہایت اہم لیکن مختلف افعال انجام دے رہے ہیں، تسبیح اور حمد۔ اب یہ کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے خدا کی ذات کو ہر قسم کی برائی اور شرک سے مکمل طور پر پاک ماننا، اور حمد کا مطلب ہے اس کی ذات میں موجود ہر کمال اور خوبی کا اقرار کرنا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسی خوبصورت ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں جہاں فرشتے زمین والوں کے لیے مسلسل بخشش کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ تیسرا حصہ، پیغمبر کا کردار، خبردار کرنے والا، زبردستی کرنے والا نہیں۔ خدا کی اس عظیم طاقت کا ذکر کرنے کے بعد تفسیر کا رخ اچانک انسانی نمائندوں یعنی پیغمبر کی طرف مڑتا ہے۔ یہاں مذہب میں آزادی اور جبر کے درمیان جو واضح لکیر کھینچی گئی ہے اسے سمجھنا بالکل لازمی ہے۔ متن بڑا زور دے کر کہتا ہے کہ پیغمبر کا کام لوگوں کے دلوں میں زبردستی ایمان داخل کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ان پر بحیثیت داروغہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ ان کی اصل اور واحد ذمہ داری صرف یہ ہے کہ سچائی کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیں اور لوگوں کو نتائج سے خبردار کر دیں۔ مطلب چننے کا حتمی فیصلہ پوری طرح انسان کے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ چوتھا حصہ، ایک واحد اور مشترکہ دین، تسلسل کے ساتھ جاری پیغام۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی اور دلچسپ نقطے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں اصل میں کوئی نیا یا بالکل الگ مذہب اترا ہی نہیں، بلکہ ایک ہی دین توحید بغیر کسی رکاوٹ یا تبدیلی کے مختلف وقتوں میں انسانوں تک پہنچایا گیا۔ آئیے اس تسلسل کو دیکھتے ہیں۔ جو پیغام نوح کے دور میں تھا وہی آگے چل کر ابراہیم کی دعوت بنا، پھر وہی موسیٰ کی شریعت کا حصہ بنا، عیسیٰ نے آ کر اسی کی تصدیق کی اور آخر میں محمد کے ذریعے اسی پیغام کو آخری تنبیہ کے طور پر پیش کر دیا گیا۔
یہ سب مختلف مذاہب نہیں لائے، ان سب نے خدا کی طرف سے بالکل ایک ہی سبق سکھایا۔ اس مشترکہ دین کی آخری کڑی کو مزید واضح کرتے ہوئے متن کہتا ہے کہ آخر یہ پیغام عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا، تاکہ کوئی شک یا ابہام باقی ہی نہ رہے۔ یہ سچائی کو اس قدر قطعی اور حتمی طور پر پہنچانے کا ذریعہ تھا جس نے مکہ، جو اس وقت عرب کا مرکز تھا، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس بہانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ عربی زبان کا استعمال دراصل اس پیغام کو مقامی لوگوں کے لیے پوری طرح شفاف اور ناقابل تردید بنانا تھا۔ پانچواں حصہ، اختلافات کی جڑ، ایک انسانی المیہ۔ لیکن یہاں آ کر ایک بڑا گہرا اور تھوڑا تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر شروع سے آخر تک پیغام بالکل ایک تھا اور اس میں اتنی مکمل وحدت تھی، تو پھر آج دنیا میں اتنے ڈھیروں مذہبی فرقے اور گروہ کہاں سے آ گئے؟ یہاں الہامی ارادے اور انسانی رویوں کا ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ الہامی علم تو اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کو متحد کرے، انہیں واضح رہنمائی دے اور سچائی کا ایک ترازو قائم کرے۔ لیکن ہوا کیا؟ علم آنے کے بعد بھی محض آپسی دشمنی، حسد، ضد اور خود کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے انسانوں نے خود کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا۔ یعنی اختلافات کی جڑ دین میں نہیں تھی، بلکہ خود انسانی فطرت اور رویوں میں تھی۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی واپسی، آزادی اور جواب دہی۔ تو چلیے سب سے اہم اور آخری نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس تمام آزادی اور انسان کے اس رد عمل کے بعد حتمی انجام آخر ہوگا کیا؟ دیکھیں، آزادی دی ضرور گئی ہے، لیکن اسے بنا احتساب کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ طاقتور اقتباس سنیے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ یہ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو عقل اور بصیرت عطا کی ہے۔ جو اس عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ رحمت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ تعصب میں گھیرے رہتے ہیں اور جان بوجھ کر غلط راستہ چنتے ہیں، حتمی فیصلے کے وقت ان کا واقعی کوئی دوست یا مددگار نہیں ہوگا۔ آخر میں انسان کا اپنا انتخاب ہی اسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہاں متن ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بے پناہ دولت اور دنیاوی خوشحالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اسے راضی ہے۔ تفسیر بالکل واضح کرتی ہے کہ دنیا کی یہ مادی دولت صرف ایک عارضی مہلت اور ایک آزمائش ہے۔ خدا تو ان لوگوں کو بھی دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے جو سرکشی کرتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی خوشحالی کو کبھی بھی غلطی سے بھی خدائی تائید یا حق پر ہونے کی حتمی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ان سب مہلتوں کے بعد آخر کار ایک دن ایسا آئے گا جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ متن کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کن دن لازمی آنا ہے، جہاں ہر کسی کو ایک کھلی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں، بلکہ انصاف کا ترازو حتمی فیصلہ سنائے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک انتہائی سخت لکیر کھینچ دی جائے گی، اور اس دن دنیا کا کوئی بھی وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ صرف خدا کی ذات ہی واحد اور حقیقی کارساز ہوگی جو مکمل انصاف کرے گی۔ تو اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہ تفسیر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی کشمکش کھڑی کر دیتی ہے۔ ایک طرف خدائی رہنمائی بالکل شفاف ہے، پیغام شروع سے آج تک ایک ہی ہے اور حدود طے شدہ ہیں۔ دوسری طرف انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اب بنیادی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس حتمی گھڑی کے آنے سے پہلے انسانیت اپنی اس عقل اور آزادی کا استعمال کرتے ہوئے آخر کون سا راستہ چنے گی؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو اس متن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذہن میں دیر تک گونجتا رہتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔